گوارا کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہیں، یہ سب پڑھیے گا کہ اگر کسی کو واپس جانا پڑے تو ایک مصیبت پڑ جاتی ہے، جھوٹ بول بول کے رہتے ہیں وہاں پر. ایون کہ ہمارے ایمبیسی کا عملہ بھی واپس جاتے وقت 100 ادھر ادھر کے بہانے یہ وہ، اور خصوصاً مولوی حضرات جو اس کو دارالکفر کہتے ہیں لندن کو دارالکفر کے، وہ بھی جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ بھی کسی صورت. تو یہ ہمیں بحیثیت قوم مل کے یہ سوچنا چاہیے. دیکھیے اچھی زندگی گزارنا کس کا دل نہیں چاہتا؟ انسان آتا ہے تو وہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے. تو اب اچھی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے ملک میں کیوں جائیں؟ اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ اگر اپنے بچے کو اچھی تعلیم بیٹے یا بیٹی کو دلوانا چاہتے ہیں تو دوسرا ملک کیوں؟ اپنے ہی ملک میں کیوں نہیں؟ یہ کب ہوگا؟ 78 سال ہو گئے یہی دیکھتے ہوئے کہ جب بھی ذرا سا کوئی آپ نے کچھ سوچا، کوئی خواب دیکھا، تو اس کی تعبیر آپ کو اپنے ملک میں نہیں ملے گی. اس کی تعبیر کے لیے پھر آپ کو ایک اور ہجرت کرنی پڑے گی، آپ کو در بدر ہونا پڑے گا، بے ٹھکانہ ہونا پڑے گا. دیکھیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے شاید بہت اچھی طرح آئے ہوں، لیکن میں لندن میں جانتی ہوں، میں نے پروگرامس بھی کیے ہیں اس پر، لوگوں نے بہت مشکلات سہی، بہت مشکلیں سہی ہیں، اور آ کے رات رات بھر فیکٹریوں میں کام کرتے رہے ہیں، کیونکہ لندن میں ہماری زیادہ تر لیبر کلاس آئی ہے واپس. تو راتوں کو بیچاروں فیکٹریوں میں کام کرتے تھے. تو اتنا کوئی آسان نہیں تھا باہر رہنا بھی لوگوں کے لیے. لوگوں کی کئی نسلیں، ایک نسل تو یقیناً وہاں پر خراب ہو گئی ہے لوگوں کی. تو کیوں آخر کیوں وہ اپنے ملک میں کیوں انہیں یہ سب میسر نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اب ہمارے ملک کی ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو یہ سب میسر ہے، تو باقی لوگوں کو کیوں نہیں؟ ہم جیسے لوگوں کو کیوں نہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب جو باہر رہنے والے لوگ ہیں انہیں بحیثیت قوم اب یہ سوچنا چاہیے